اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 ربیع الاول کا دن ہے اور 9 ربیع الاول کا دن آغاز امامت حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، اور میں نے اس دن کو یعنی 9 ربیع الاول کو غدیر ثانی سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی امامت کا جو سلسلہ غدیر سے شروع ہوا، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وہاں پہ خم غدیر پہ خطبہ دیا اور اس میں من کنت مولا فہذا علی مولا علی ابن ابی طالب کی جانشینی کا اعلان فرمایا، تو وہ جو غدیر میں جو اعلان تھا، غدیر کا اعلان وہ فقط یعنی امام علی کی جانشینی کا اعلان نہیں تھا فقط کہ یعنی امام علی جو ہے وہ امام نہیں، وہاں پر دراصل وہاں پہ امامت یعنی نظام امامت کا اعلان تھا۔ یعنی جس طرح وہاں پہ فرمایا گیا ہے کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، در حقیقت یہ تمام ائمہ کے بارے میں ہے، یعنی من کنتو مولا ہو فہذا حسن مولا، من کنتو مولا ہو فہذا حسین مولا۔ لہذا اسی لیے میں نے اس کو غدیر ثانی اس لیے کہ یہاں سے آپ اس طرح یعنی تمام ائمہ کا سلسلہ یہ جاری یعنی نظام امامت وہاں پہ دیا گیا ہے، ایک سسٹم دیا گیا ہے، یعنی امام حسین سے لے کر امام عسکری علیہ السلام تک یہ سلسلہ جائے گا۔ تو یہ من کنتو مولا ہو فہذا یعنی مہدی مولا، یہاں پہ ان کو شامل ہے، اس لیے میں نے اس کو غدیر ثانی، جیسے وہاں پر بیعت کی گئی ہے امام علی ابن ابی طالب کی اور لوگوں نے بے وفائی کی اور لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا، تو یہ 9 ربیع الاول کا دن یہ ایک یعنی تجدید عہد و پیمان کا دن ہے۔ یہ یعنی اگر آج کے دن ہم نے اس تجدید و عہد جو کرنا ہے اس میں بے وفائی نہیں کرنی ہے، یعنی ہم نے جس طرح لوگوں نے غدیر کا اعلان سن کے بیعت کر کے انہوں نے فراموش کر دیا، اسے بھلا دیا، ہم نے 9 ربیع الاول کے دن کو اپنے وقت کے امام کے ساتھ تجدید عہد کرنے کے بعد اس کو بھلانا نہیں ہے۔ اب دیکھیں جو آپ نے جو سلسلہ شروع کیا عزاداری کا، یکم محرم سے لے کے 8 ربیع الاول تک جو یعنی آپ نے جو لبیک یا حسین کی صدائیں جو ہے وہ آپ کے ان شعاروں اور نعروں سے گونجی ہیں، جو آپ کا ایک وحدت کا سلسلہ بین المؤمنین جو قائم ہوا ہے، جو عزاداروں کے درمیان ایک محبت کا سما آیا ہے اور آپ ایک سمت بنے ہیں، اور آپ نے یعنی ان عزاداری سید الشہداء کے ذریعے آپ نے دشمنان اہل بیت اور طاغوتی طاقتوں کو، یزیدیت کو آپ نے جو ہے وہ للکارا ہے۔ آپ کی یہ عزاداری سید الشہداء ظلم کے خلاف احتجاج تھا، وہ جو آپ کا ایک ماحول بنا ہے، اب دشمن اس ماحول کو کیا کرنا چاہتا ہے، وہ اس ماحول کو ختم کرنا چاہتا ہے، وہ اس کے جو اثرات ہیں جو دنیا پر جو مرتب ہونے ہیں وہ ان کو بے اثر کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا اس کا جو یہ دشمن کی سازش ہے، لیکن قرآن نے ہمیں کیا، اسی طرح قرآن نے بھی ان کے ذریعے ہمیں سسٹم دیا ہے، جس طرح یہ سورہ ہود میں ارشاد پروردگار ہے کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، یعنی جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے تو آپ کیا کریں، آپ نے ثابت قدم رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے۔
عزاداری سید الشہداء کے ذریعے سے آپ نے جو پیغام دینا تھا، جو آپ نے وہاں پہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عہد و پیمان کیا ہے، آپ نے اس پر ثابت قدم رہنا ہے، دشمن کی سازشوں کا شکار نہیں ہونا ہے، اور ان دشمن کی ان سازشوں کا شکار نہ ہونے کے لیے اس آیت پر عمل، یعنی فاستقم کما امرتا۔ لہذا یہ جو امام زمانہ علیہ السلام کی امامت و ولایت کا آغاز جو 9 ربیع الاول سے ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے ہم نے جواب دینا ہے دشمن کی ان سازشوں کو، جس طرح ہم نے ان دنوں میں، یعنی یہ جو ایام عزا تھے، ایام عزا، ہم نے ایام عزا میں کیا کیا؟ امام بارگاہوں کو ہم نے آباد کیا، انہیں آباد رکھا۔ لہذا وہ جو ہم نے ان ایام عزا میں جو یکم محرم سے 8 ربیع الاول تک ہمارا یہ جو سلسلہ جاری رہا ہے، اس کو اب ہم نے جاری رکھنا ہے اس طرح کہ اب یہ 9 ربیع الاول سے ہم نے رخ کرنا ہے مساجد کا، ہم نے مساجد کو آباد رکھنا ہے۔ لیکن مساجد کو آباد رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلا آپ خوبصورت گنبد بنائیں، خوبصورت مینار بنائیں، وہ بھی ایک ضرورت کے مطابق جو چیزیں مسجد کے لیے وہ کریں، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب جس طرح آپ نے یہ اتنے دن جو ہے وہ آپ نے امام بارگاہوں کو آباد رکھا ہے، اب آپ نے مساجد کو آباد رکھنا ہے۔ ان مساجد کو آباد کس سے رکھنا ہے؟ آپ نے اپنے یعنی عزاداروں مومنین اور بچوں، جوانوں، نوجوانوں کی مسجد میں تربیت کرنی ہے۔ ان مساجد میں آپ نے ان نوجوانوں کی تربیت کرنی ہے کہ تاکہ اس سلسلے کو ہم یعنی فراموش نہ ہونے دیں، ہم دشمن کی ان سازشوں کا شکار نہ ہونے پائیں، ہم اپنے نوجوانوں کو یعنی ایک سمت دے سکیں، اور وہ سمت کیا ہے؟ وہ ظہور امام زمانہ کی طرف بڑھنا ہے۔ اور ظہور امام زمانہ اور امام زمانہ کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، جو معاملات اور مسائل جو مخالفت میں چل رہے ہیں، ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور ہم نے ایک یعنی منتظرین امام زمانہ کی تربیت کرنی ہے، اور وہ جو تربیت پا کر وہ امام زمانہ کے سسٹم اور اس کا جو نظام اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، جسے نظام تسلسل ہے، جسے آپ نظام مرجعیت کہتے ہیں، تو وہ اس کی تقویت کا باعث بنیں گے۔ دیکھیں یہ ظہور امام زمانہ جو ہے، ظہور امام زمانہ، ظہور جو ہے وہ فقط یعنی یہ کوئی اچانک کوئی وہ یہ سلسلہ نہیں ہے، بلکہ اس کی جو ابتدا ہے وہ بعثت نبی ہے، وہ بعثت نبی ہے، اور اسی بعثت سے یہ سلسلہ چل کے غدیر تک پہنچا ہے، اور غدیر سے ہم یہ سلسلہ پہنچا ہے عاشورہ تک، یعنی تشیع کے نظریات، تشیع کے عقائد ان 4 چیزوں کے اوپر کھڑے ہیں۔ یعنی بعثت نبی سے سلسلہ شروع ہوا، غدیر، عاشورہ اور ظہور، یعنی یہ تشیع کے نظریات کی اساس ہیں، یہ بنیاد ہیں۔ تشیع کے نظریات ان 4 ستونوں کے اوپر کھڑے ہیں۔ تشیع اتنا کمزور نہیں ہے، تشیع کے نظریات ہوا میں نہیں ہے، تشیع کے نظریات کسی ریت کے ڈھیر پر نہیں ہے کہ وہ گر جائیں گے، نہیں، تشیع ان بنیادی اور اساسی ستونوں کے اوپر کھڑی ہے۔ لہذا ہم نے دشمنوں کو ناکام کرنے کے لیے، اور آج ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ تجدید عہد و پیمان کرتے ہیں کہ ہم ظہور امام زمانہ کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، اور اس راستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو ہم دور کریں گے، اور ہم
اتنا کام کریں گے کہ کام جو ہے وہ امام زمانہ ہم سے خوش ہوں اور ہمیں یہ محسوس ہو کہ واقعا ہمارے کام سے ہمارے وقت کے امام جو ہیں وہ راضی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔